أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آواز بلند نغمه دعا فرما دیجیے پروردگار عالم محمد والے محمد کو صدقے جاسم رضا صاحب اور شہزادہ فتح کو صحت کاملہ عطا فرمائے. امام سید سجاد کے صدقے میں جتنے بھی مومن و مومنات بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. اور ایک بار سورہ فاتحہ اور سورہ توحید 3 بار تلاوت فرما دیجیے. شیخ سجاد حسن صاحب اور شیخ برکت علی اور تمام مرحومین مریم فاطمہ صاحب اور تمام مرحومین جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے تلاوت فرما دیے سورہ فاتحہ. من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماع ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحیۃ والکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الہلکت سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض. صلوات پڑھے محمد والے محمد. پروردگار عالم کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں صراط مستقیم ان لوگوں سے دی ہے کہ جن کی صراط کے محتاج انبیاء بھی تھے. آپ کو خدا سلامت رکھیں. جس تک جملہ پہنچا ہے آپ بیٹا میری طرف دیکھیں. حضور بیٹا آپ میری طرف دیکھیں. آپ سے کلام کرنا. علی کا مطلب کیا ہے؟ بلند. کیا ہے؟ بلند. بیٹا آپ بتاؤ علی کا مطلب کیا ہے؟ بلند. سمجھ میں آ گیا جملہ؟ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ جملہ آپ کے لیے ہے جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. بیٹا قیامت تک آپ نے یاد رکھنا ہے کہ علی کا مطلب بلند ہے. یہ تم محشر میں جانو گے کہ بلندیاں کہتے کسے ہیں.
ان ہاتھوں کو خدا سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے۔ حضور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے ہاتھ بلند کرتے ہیں اور رحیم صفدر کو داد دے رہے ہیں، یا کوئی میں جملے کہہ رہا ہوں آپ میرے جملوں کو داد دے رہے ہیں، نہیں جی۔ ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غدیر والے ابھی زندہ ہیں۔ ان ہاتھوں کو خدا سلامت رکھے۔ اگر کسی کو ہو سکتا ہے کہ بزرگ سمجھ رہے ہوں کہ بھئی ہم کیسے ہاتھ کو بلند کریں، ہم تو بزرگ ہیں، ہماری بڑی عزت ہے، آپ مصطفیٰ سے افضل نہیں ہیں۔ جب مصطفیٰ نے علی کے لیے ہاتھ غدیر میں بلند کر دیا تو آپ کے ہاتھ مصطفیٰ سے افضل نہیں ہے۔ تو آپ کو جب ذکر علی کیا جائے، جب بھی بتایا جائے تو ہاتھوں کو بلند کر کے بتایا کرو کہ ہم سنت رسول ادا کر رہے ہیں، اس لیے یہ آپ پر واجب ہے کہ آپ ہاتھوں کو بلند کریں۔ اور جب میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے حوالے کی اور صراط مستقیم آپ کے حوالے ہو جائے گا جملہ، جب اس نے اپنے حبیب کو بنایا تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو تم میں سے ہیں۔ جب اللہ نے اپنے حبیب کو خلق کیا، جملہ پہنچے تو آپ نے بتانا، نہیں تو ایک چہرہ میری نگاہوں کے سامنے ہے اور ہاتھ بلند کر کے بتائیے گا جملہ ہم تک پہنچا ہے۔ جب اس نے اپنے حبیب کو بنایا، تو میں نے جملہ بیٹا ابھی تمہیں بتایا، علی کا مطلب ہے بلند۔ جب اس نے اپنے حبیب کو بنایا تو اس کے رخساروں کو علی بنایا۔ ان ہاتھوں کو خدا سلامت رکھے بھائی جو اٹھ رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم حضور جملہ آپ تک پہنچ رہا ہے تو آپ نے بتانا ہے جملہ پہنچ رہا ہے۔ جب اس نے اپنے حبیب کے رخساروں کو بنایا تو اس کو بھی علی بنایا، اس نے اپنے حبیب کے لبوں کو بھی علی بنایا، اس کی پیشانی کو بھی علی بنایا، اس کے خون کو بھی علی بنایا، اس کی ہڈیوں کو بھی علی بنایا۔ مصطفیٰ کا چلنا بھی علی تھا، اس کا مڑنا بھی علی تھا، اس کا کلام بھی علی تھا، اس کا بستر بھی علی تھا، اس کا نفس بھی علی تھا، اس کی ہر چیز ہی علی تھی۔ علی والے بیٹھے ہیں، جملہ تو آپ وصول کیجئے گا اس مصطفیٰ کے، بھلا کیا کہنے کہ وہ جس کو سجدہ کر رہا ہے وہ بھی علی ہے، وہ جس کو غدیر میں دکھا رہا ہے وہ بھی علی ہے۔ آپ کو خدا سلامت رکھے تھا ظہور امام زمانہ۔ اب جو اس نے اپنے حبیب کو بنایا تو دیکھیں رسالت ماں کے پاس جتنا علم تھا یہ امت اتنے وقت میں لے نہیں سکتی تھی، پھر اس نے اپنے حبیب میں سے 12 نور خلق کیے۔ اللہ نے پھر قرآن میں ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، میں نے وعدہ کیا ان سے جو تم میں سے ایمان لے کر آئے۔ حضور میری طرف دیکھیے، حضور میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، بالکل اگر کوئی سوال ہے تو آپ بالکل مجھ سے پوچھ سکتے ہیں صفدر صاحب اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہ نے وعدہ کن سے کیا؟ کس سے وعدہ کیا؟ جو مصطفیٰ میں سے تھے ان سے وعدہ کیا۔ کیسا وعدہ کیا؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لے کر آئے اور انہوں نے عمل صالح کیا۔ اور وہ عمل صالح کیا تھا کہ جب اللہ نے 12 کو خلق کیا تو انہوں نے فوراً سجدہ کر کے کہا کہ تو خدا ہے۔ بزرگوں کا سب کو خدا سلامت رکھے بھائی، آپ جیسے جملے کو وصول کر رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے عمل صالح کیا، اب اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ ان کو ضرور زمین پر خلیفہ بنائے گا۔ اور میں نے آہستہ سے جملہ کہنا، تیزی سے نہیں کہنا، مجھے نہیں معلوم آپ خاموش ہو کر سنیں گے جملہ یا آپ جیسے بھی آپ کی مرضی ہے۔ گویا اللہ نے قرآن میں یہ فیصلہ کیا ہے، قرآن میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ خلیفہ ان کو بنائے گا جو محمد میں سے ہوں گے۔ سلامت رہے، آباد رہے، ان ہاتھوں کو خدا سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے۔ جو محمد میں سے ہوں گے اللہ ان کو خلیفہ بنائے گا۔ اب اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کما استخلف الذین من قبلہم، ایسے ہی خلیفہ بنائے گا جیسے ان سے پہلے بنائے گئے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے، آیت پر جو بولے تو میں تو سلام کر سکتا ہوں بھائی اس کو، تو اس کی معرفت کو سلام ہے۔ اور دیکھیں ابھی بات ہم کر رہے تھے کہ جو والدین گھر میں قرآن پڑھتے ہیں نا تو ان کے بچے بھی پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں ان کے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں۔ تو پہلے یہ والد کوئی ایسی شکایت نہ کرے کہ میرے بچے نماز کیوں نہیں پڑھتے، حضور پہلے آپ پڑھیں پھر آپ کے بچے بھی پڑھیں۔ اور یہ جتنے بھی جوان بیٹھے ہوئے ہیں حضور، آپ جتنے بھی جوان بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے ایک جملہ ہے بیٹا۔ دیکھیں میں ابھی گھر سے آیا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے، تو میں خطیب بن گیا، میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں،
میں اپنے والدین کے پاؤں پکڑ کے پھر آتا ہوں. یہ آپ کے لیے، آپ کو والدین کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے. جب آپ والدین کا احترام کریں گے تو آپ کامیابی کے پیچھے نہیں جائیں گے، کامیابی آپ کے پیچھے ہے. کن سے کیا؟ ان سے کیا جو محمد میں سے ہے. میں آہستہ سے جملہ کہہ رہا ہوں حضور، میں تیزی سے جملہ نہیں کہہ رہا. کس سے وعدہ ہوا ہے؟ خلافت کا وعدہ کس سے ہے؟ جو محمد میں سے ہے. اب اللہ نے شرط رکھی، یہ ویسے ہی خلیفہ ہوں گے، یہ ویسے ہی خلیفہ ہوں گے جیسے ان سے پہلے تھے. تو پہلے خلیفہ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام. اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. کہا تیرے پروردگار نے ملائکہ سے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. یہ تھے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام. دوسرے خلیفہ حضرت داؤد علیہ السلام. یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ. اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے. اور تیسرے خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال موسیٰ لِأَخِيهِ هارون اخلفني في قومي وأصلحِ ولا تتبع سبيل المفسدين. کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہ میں اپنی قوم میں تمہیں اپنا خلیفہ بنا کر جا رہا ہوں. اللہ نے قرآن میں یہ فیصلہ رکھا ہے کہ رسول کے بعد خلیفہ ویسے ہوگا جیسے پہلے تھا. اب مجھے نہیں معلوم آپ خاموش ہو جائیں گے یا بتائیں کہ جملہ ہم تک پہنچا ہے. تو پہلے خلیفہ ہے حضرت آدم. آدم نبی ہے مگر علیہ السلام. داؤد خلیفہ ہے مگر علیہ السلام. ہارون خلیفہ ہے مگر علیہ السلام. اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے کہ نبی کے بعد جو بھی خلیفہ ہوگا وہ علیہ السلام ہوگا، وہ رضی اللہ نہیں ہوگا. آپ سے دیکھیں یہ جملہ اتنا مشکل ہے ہی نہیں. مجھے نہیں معلوم آپ ادھر بول کیوں نہیں رہے، میرے سے کلام کریں، گفتگو کریں. آپ بولیں گے تو یقیناً جملے آپ کے حوالے کروں گا. اللہ نے فیصلہ کیا ہے قرآن میں کہ ویسے خلیفہ بنیں گے جیسے ان سے پہلے تھے. تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہے. تو آدم علیہ السلام کا جب اعلان ہوا تو دور دور تک صفحے ہی صفحے تھی. جب اللہ نے اعلان کیا تو وہاں پر حضور ملائکہ کی فوج تھی جو آگے بیٹھے ہوتے ہیں. حضور آپ ایک ڈرائیور کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر آپ خاموش ہو گئے اس کا مطلب ہے پیچھے ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں آپ بولیں گے تو وہ کہیں گے بھائی یہ بول نہیں رہے ہم کیوں بولیں. آپ کو بولنا میرے لیے نہیں ہے، آپ کو ولایت علی کے لیے بولنا. آپ کو بولنا ہے، خاموش نہیں رہنا ہے کہ جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. جب اللہ نے اعلان کیا تو ملائکہ کی صفحے ہی صفحے تھے. دور دور تک ملائکہ ہی ملائکہ تھا. اللہ نے فیصلہ قرآن میں کیا ہے. اب جس کو پسند آئے وہ مجھے ہاتھ بلند کر کے بتائے کہ ہمیں فیصلہ پسند آیا ہے. اللہ نے قرآن میں یہ فیصلہ کر دیا کہ میں جب بھی اپنے خلیفہ کا اعلان کرتا ہوں وہ میدانوں میں کرتا ہوں. انعام کو سلام ہے خدا کی قسم. پاک ظاہر آپ سے راضی ہو جائے جیسے اپنے جملے کو وصول کیا ہے. وہ میدانوں میں اعلان ہوتا ہے، وہ کوئی حجروں میں نہیں ہوتا. تو اب اللہ نے فیصلہ کر دیا اور جو مصطفیٰ میں سے خلق ہوئے اللہ نے ان کو ہمارے لیے صراط مستقیم بنایا. ان کا راستہ صراط مستقیم. اب دیکھیں ہر نبی جب گیا ہے تو وہ سب کو صراط مستقیم دکھا کر گیا کہ کوئی میرے بعد امت بھٹک نہ جائے. تو سب کو صراط مستقیم دکھائی ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہ نبی ہمارا بلاتا ہے صراط مستقیم کی طرف. یہ صراط مستقیم کی طرف آؤ، صراط مستقیم کی طرف آؤ. یہ جو پیچھے دیکھ رہے ہیں نا حضور، یہ جملہ آپ کے لیے ہے. صراط مستقیم کی طرف آؤ. رسول بلا رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے صراط مستقیم کی طرف آؤ، صراط مستقیم کی طرف آؤ. پھر اللہ نے قرآن میں فوراً ارشاد فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. اور جب میرا حبیب ان کو صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہے تو یہ صراط مستقیم سے منہ موڑ لیتے ہیں. جس کو جملہ آیت سمجھ آئی خدا کی قسم میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ ایک صاحب آپ نے گواہ ہو جانا ہے. ان سب خاموش ہو گیا تھا، یہ بولا تھا کہ آپ نے گواہ ہو جانا ہے. اب جملہ آپ کے حوالے ہونے جا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں میرا حبیب بلاتا ہے صراط مستقیم کی طرف. صراط مستقیم کی طرف آؤ، صراط مستقیم کی طرف آؤ. مگر یہ صراط مستقیم سے منہ موڑ لیتے ہیں. اب پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ایک بار رسالہ جب آپ نے علی کی طرف دیکھ کے کہا وَإِنَّ عَلِيًّا صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ. علی ہی تو صراط مستقیم ہے.
دو بھائی. صراط مستقیم ہے علی. اور اب میں آہستہ سے آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ جتنے نیند میں بیٹھے ہوئے حضور یہ جملہ آپ کے لیے ہے. رسول بلا رہے ہیں صراط مستقیم کی طرف اور لوگ اپنے چہرے موڑ رہے ہیں صراط مستقیم سے. اب یہیں پر پھر جملہ میں روک دیتا ہوں آپ کے لیے کہ جتنے اب آپ خاموش ہو کر بیٹھے ہیں جملہ آپ کے لیے میں نے روک دیا. علی امامت کی منزل پہ. کیا ہم نے خود سے ہی فیصلہ کر لیا؟ کیا ہم نے علی کو خود سے ہی بنا لیا؟ میں آیتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میں نے روایت ابھی تک ایک نہیں پڑھی, میں آیتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. عالم اسلام ہمیں نہ کہے کہ ہم علی کو مانتے ہیں. آپ قرآن جا کے پڑھیے, آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے. یہ ہے کہ آپس قرآن پڑھتے ہی نہ جائیں, اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں. اب اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَرَبُّكَ يُخْلِقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ اللَّهُ الْخَيْرَاتُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون. عالم اسلام یہ نہ کہے کہ ہم نے علی کو خود سے بنایا ہے. قرآن حکم دے رہا ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے, جو قرآن پڑھتے ہیں نا, یہ جملہ فقط ان کے لیے, مجھے بتائیے اگر کون کون قرآن پڑھتا ہے ہاتھ بلند کر کے, اس کو آیت پسند آئے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے اسے خلق کرتا ہے, جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے. تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم کسی کا چناؤ کرو. آباد رہے, سلامت رہے, ان ہاتھوں کو خدا سلامت رکھے جو مداح علی میں اٹھ رہے ہیں, جن کو معلوم ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم کسی کا چناؤ کرو. اب ہمارے پاس تو امامت کی منزل ہے. اب جس کو چنا جائے گا, آپ کو کیا لگتا ہے حضور عالم اسلام کے فرض سنیں, عالم اسلام کے فرض سنیں کہ حضور ہم نے نہیں چنا. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ندعو کل اناس بامامہم, ہر کسی کو محشر والے دن اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. حضور ایسے ہی ہے یا نہیں؟ قرآن کریم کی آیت ہے یا نہیں؟ سب متفق ہیں, سب جانتے ہیں نا, مشہور آیت ہے جو میں نے آپ کے حوالے کر دی. ہر کسی کو بلایا جائے گا اس کے امام کے ساتھ. آپ کے امام بھی کھڑے ہوں گے, ہمارے امام بھی کھڑے ہوں گے. ہم کہیں گے اے پروردگار عالم یہ ہمارے امام علی ہے, یہ امام حسن مجتبیٰ ہے, یہ حسین ہے, یہ زین العابدین ہے, یہ محمد باقر ہے. اب آپ دیکھیں, آپ نے میرا ساتھ دینا, جملہ بڑا حسین آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. یہ محمد باقر ہے, یہ امام صادق ہے, یہ موسی کاظم ہے, یہ امام علی رضا ہے, یہ محمد تقی ہے, یہ امام علی نقی ہے, یہ امام حسن عسکری ہے, اور یہ مہدی ہے. جب ہم بتا دیں گے تو اب وہ کہیں گے پروردگار عالم تو ہمارے اماموں کو چھوڑ, تو ہمارے اعمال دیکھ. ہم حج بھی لے کر آئے ہیں, ہم نمازیں بھی لے کر آئے ہیں, ہم روزے بھی لے کر آئے ہیں. اللہ کہے گا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ محشر والے دن ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اللہ ہم سے مخاطب ہو کر کہے گا سنو, جہاں تمہارے امام جاتے ہیں تم بھی وہیں چلتے چلے جاؤ, اور جہاں ان کے امام جہنم میں جائیں گے ان کے ساتھ تم بھی چلتے چلے جاؤ. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. اور یہ امامت کی منزل کیوں لازم ہے, وسیع کیوں لازم ہے, امام کیوں لازم ہے, خلیفہ کیوں لازم ہے؟ رسالت جب آپ بیٹھے ہوئے تھے نا, ابھی مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے, رسالت جب جبرائیل نازل ہوئی, کہا اللہ درود و سلام کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ. دیکھیں درود بھی ہر کسی پہ نہیں پڑھا جا سکتا. یہ 3-4 لوگ بولے ہیں آپ ہر کسی پہ پڑھ لیتے ہیں, بول نہیں رہے حضور آپ ہر کسی پہ پڑھتے ہیں درود, تو جو نہیں پڑھتے کم سے کم وہ تو بولے نا بھائی. درود کا مقام یہ ہے کہ درود آدم پہ نہیں ہے. حضور آدم علیہ السلام پر شخصا درود نہیں ہے. اسد بھائی نوح علیہ السلام پہ بھی نہیں ہے. آدم علیہ السلام چاہے ہمارے باپ ہیں مگر ان پہ درود نہیں ہے. نوح علیہ السلام نجی اللہ ہے مگر ان پہ بھی درود نہیں ہے. موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے, اللہ سے براہ راست کلام بھی ہوا ہے, شریعت بھی ملی ہے, کتاب بھی ملی ہے, مگر درود نہیں ہے, مگر ان پر درود نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتری ہے, شریعت بھی لے کر آئے, مگر ان پر بھی درود نہیں ہے. عالم اسلام ہر کسی پہ درود نہ بھیجے, جو امام ہوتا ہے فقط درود اسی پہ ہوتا ہے. درود کس پہ ہوتا ہے؟ جو امام ہوتا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو میں پھر آپ کے حوالے جملہ کروں گا. امامت امامت کی منزل کیوں لازم ہے, خلافت کیوں لازم ہے, وسیع کیوں لازم ہے. رسالت جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں
مسجد نبی پر جبرائیل آیا، کہا اللہ درود و سلام کے بعد یا رسول اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ ہم آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا لیں، تو آپ کے پاس جتنے علوم ہیں، جتنے علوم ہیں، میری طرف دیکھیے حضور، جتنے علوم ہیں اور آپ کے پاس جتنے معجزات ہیں اور جتنے تبرکات ہیں وہ سب علی کے حوالے کر دیں۔ آپ حضور خاموش ہو کر کیوں بیٹھے ہیں؟ مجھ سے سوال کریں اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو، نہیں تو خاموش ہو کر نہیں بیٹھے۔ ولایت علی کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے، جب رسول بولتے ہیں ولایت علی کے لیے تو آپ افضل نہیں ہے، تو آپ کو بولنا ہے، ساتھ دینا ہے۔ اب رسالت مآب سے ارشاد فرمایا علی کے حوالے کر دیں۔ عالم اسلام کی کتاب میں یہ روایت درج ہے، رسالت مآب نے اپنی انگوٹھی اتاری اور اتار کے علی کے حوالے کر کے کہا علی آج سے میرا تمام علم تمہارے لیے ہے۔ آباد رہے، سلامت رہے، خدا کی قسم آپ کو دعائیں دے رہا ہوں جیسے آپ جملے کو وصول کر رہے ہیں۔ یہ جو علم ہے حضور، میں آہستہ سے پڑھ رہا ہوں، میں تیزی سے نہیں پڑھ رہا، ایک ایک جملہ بچوں کے ذہن نشین ہوتا چلا جائے گا۔ یہ جو علم تھا یہ کوئی عام سے علم نہیں تھا، یہ کوئی عام سے علم نہیں تھا۔ رسالت مآب نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا تھا۔ یہ علم کب سے چل رہا ہے؟ کب سے چل رہا ہے؟ رسالت مآب نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور بلند کر کے علی کو اپنے قریب کیا۔ بیٹا میری طرف دیکھو، رسالت مآب نے اتنا قریب کیا کہ علی کے لب رسول کے لب سے مل گئے۔ آباد رہے، سلامت رہے، پاک زہر آپ سے راضی ہو، آل محمد آپ سے راضی ہو، جو بولا ولایت علی کے لیے، مصطفیٰ کے لب علی کے لب۔ اب رسالت مآب نے اپنی زبان کو علی کے دہن میں دیا اور دینے کے بعد علی نے زبان کو چوسنا شروع کیا۔ رسالت مآب نے جیسے ہی زبان کو دیا، اب نکال کے رسالت مآب نے کہا علی کچھ سناؤ۔ آخر تک جو ہاتھ بلا کر خدا نے سلامت رکھے، علی کچھ سناؤ۔ علی نے کہا یا رسول اللہ کیا سناؤ؟ توریت سناؤ، زبور سناؤ۔ ایک جملہ ہے جس کی تھوڑی سی تعویل کرنی ہے، یقیناً آپ کے ذہن نشین ہے، جملہ آپ پہنچ جائیں گے۔ رسالت مآب نے کہا علی کچھ سناؤ، کہا یا رسول اللہ کیا سناؤ؟ توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، یا وہ سناؤ جو اترا ہی نہیں ہے؟ سلامت رہے، آباد رہے، آپ سب کو خدا سلامت رکھے، جو اترا ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ علم کیسا تھا جو علی میں منتقل ہونے جا رہا تھا؟ علی ممبر پر بیٹھے ہوئے اور اب علی نے جب خلافت پر مولا کائنات آئے ہیں نا، مولا کائنات آئے ہیں، تو مولا کائنات نے جیسے وہ پیچھے لوگ خاموش ہو کر نہیں بیٹھے، ایسے مولا نے فرمایا لوگوں مجھ سے پوچھو، لوگوں مجھ سے پوچھو۔ لوگ خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے، لوگ کچھ نہیں بول رہے۔ پھر مولا کائنات نے کہا لوگوں مجھ سے پوچھو، لوگ پھر خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر مولا کائنات نے کہا لوگوں مجھ سے پوچھو، اب جو لوگ نہ بولے تو اب مولا نے فرمایا لو توفیت بوسادۃ الحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الزبور بزبورہم وبین اہل القرآن بقرآنہم۔ ایک بار مولا کائنات نے کہا لوگوں اگر میرے لیے مسند لگا دی جائے تو میں توریت والوں کا فیصلہ توریت سے کروں گا۔ سلامت رہے، آباد رہے، میں توریت والوں کا فیصلہ توریت سے کروں گا، میں زبور والوں کا فیصلہ زبور سے کروں گا، میں انجیل والوں کا فیصلہ انجیل سے کروں گا، میں قرآن والوں کا فیصلہ قرآن سے کروں گا۔ ایک بات اب جملہ جو ہے وہ مولا کائنات کے نوکروں کے لیے ہے۔ مولا نے فرمایا جب میں فیصلہ کر دوں گا تو یہ کتابیں بول کے بتائیں گی علی نے حق کہا ہے۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، تاج ظہور امام زمانہ۔ وہ علم علی میں منتقل ہوا اور رسالت مآب نے وہ علم جب منتقل کر دیا، اب جملہ علی والوں کے لیے کوئی جملہ عام سا بھی جملہ نہیں ہے، جب علم منتقل ہوا تو وہ مقام کون سا تھا؟ وہ مقام وہ مدینے کا، مگر اس کا اعلان غدیر میں ہوا، اس کا اعلان علی کے حوالے کر دیا۔ تمام تبرکات آپ علی کے حوالے کر دے۔ میں عالم اسلام کو اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ رسالت مآب کا امامہ علی کو ملا تھا یا کسی اور کو؟ آپ حضور اتنے خاموش کیوں ہو گئے؟ جملہ بڑا عجیب تھا۔ میں آپ سے اللہ کی قسم دے کے پوچھ رہا ہوں کہ رسالت مآب کا امامہ علی کو ملا تھا یا کسی اور کو؟ رسالت مآب کی زرہ علی کو ملی تھی یا کسی اور کو؟ مصطفیٰ کا کاسہ علی کو ملا تھا یا کسی اور کو؟ مصطفیٰ کی اونٹنی علی کو ملی تھی یا کسی اور کو؟ مصطفیٰ کا دلدل علی کو ملا تھا یا کسی اور کو؟ مصطفیٰ کی تلوار علی کو ملی تھی یا کسی اور کو؟ ہاں ایک چیز مصطفیٰ نے سب کو دی تھی، اس پر بخاری شریف بھی گواہ ہے، آپ کے امام بھی گواہ ہے۔ مصطفیٰ نے
ایک چیز سب کو دی تھی مگر کوئی نہ سنبھال پایا سوائے علی کے، اس لیے کہ مصطفیٰ نے خیبر میں علم سب کو دیا تھا، جو جاتا تھا وہ پھینک کے آ جاتا تھا، جو جاتا تھا وہ پھینک کے آ جاتا تھا۔ یہودی دور سے دیکھ کے کہتے تھے وہ دیکھو مسلمان جا رہے ہیں، وہ دیکھو مسلمان بھاگ رہے ہیں۔ رسالہ جب آپ کو جلال آیا، رسالہ جب آپ نے کہا کل میں اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا، جو قرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا۔ مصطفیٰ نے خیبر میں یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ میری وراثتوں کا وارث ایک قرار تو ہو سکتا ہے مگر فرار نہیں ہو سکتا۔ آباد رہے، سب کو مولا سلامت رکھے، تاج ہو امام زمانہ بزرگوں کو، آپ کو سب کو جمانہ کو سلامت رکھے۔ گویا رسالہ جب آپ نے اپنے تمام تبرکات علی کے حوالے کیا، اب جملہ علی والے سمجھیں گے جو میں نے جس کے لیے زحمت دی ہے آپ کو حضور۔ دیکھیں رسالت ماں، رسالت ماں حضور میری طرف دیکھیں، جب تک آپ میری طرف ایک جملہ میں بہت حسین آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، میں جملہ آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ رسالت ماں کے وسیع کا، امام کا، خلیفہ کا ہونا لازم کیوں ہے؟ یہودی آئے، یہودی یہ جن سے پچھلے دنوں ہماری جنگ لگی ہوئی تھی، جو جنگ لگی ہوئی تھی نا، یہ جنگ جو لگی ہوئی تھی، یہ جو ایران پلٹ پلٹ کے حملے کر رہا تھا، یہ خود سے نہیں کر رہا تھا، اس نے علی سے سیکھا تھا۔ ان ہاتھوں کو خدا سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے کہ پلٹ پلٹ کے حملے ایسے کیے جاتے ہیں۔ اور اب یہودی ان کا عالم وہ رسالت ماں کی بارگاہ میں آیا کہ یا رسول اللہ، ہم کو موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی تھی اور ہم سے وعدہ لیا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا۔ آپ رسالت ماں کے لیے بولے، خاموش نہیں ہو حضور، جملے میں بہت آپ کے حوالے کروں گا اگر آپ بھولیں گے تو۔ میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام محمد ہوگا اور وہ عربی ہوگا، اور میں تم سے وعدہ لیتا ہوں، اور وعدہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ لیا تھا جب وہ نبی آ جائے تو تم اس کے پاس جانا اور ان سے ایک معجزہ طلب کرنا کہ اگر آپ پہاڑ میں سے 7 اونٹنیاں ہم کو برآمد کر دیں، 7 اونٹنیاں برآمد کر دیں تو دیکھنا اگر وہ 7 اونٹنیاں ایسی ہوں کہ جن کی آنکھیں کالی ہیں، لیکن یہ ہمارے یہ سائٹ ہے نا، یہ وائٹ کلر کی ہے، سفید ہے، مگر اس کی تمام اونٹنیوں کی آنکھیں کالی ہوں اور ان کے بال سرخ ہوں تو تم ان پر یقین لے آنا اور ان پر ایمان لے کر آنا اور میرا سلام کہنا اور اس کو بھی سلام کرنا جو اس کے ساتھ نازل ہوا۔ یہ یہودی کہہ رہا ہے، میرا جملہ نہیں ہے، یہ یہودی کا جملہ ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ تو اب یہ یہودی چل کر آیا رسالت ماں کے پاس اور کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سلام کہا مگر تب جب آپ ہم کو معجزہ دکھائیں۔ کہا کیسا معجزہ؟ کہا آپ ہم کو پہاڑ میں سے اونٹنیاں برآمد کر کے دکھائیں۔ جب رسالت ماں نے سنا تو کہا اللہ اکبر، کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ نے خبر دی ہے، سچے نبی کی موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی ہے۔ اور اب رسالت ماں نے کہا میرے ساتھ، یہاں سے رسالت ماں چلے اور پہاڑ کے دامن میں پہنچے۔ رسالت ماں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر دعا کرنے کے بعد یہودی نے یہ دیکھا کہ پتھر میں سے اونٹنی کی آوازیں آ رہی ہیں جو بولے خدا انہیں سلامت رکھے، آل محمد آپ سے راضی ہو جائے، جو رسالت میں آپ کے لیے بول رہے ہیں، خدا کی قسم میں آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ آوازیں آنے لگی تو اونٹنی جیسے ہی باہر آنے لگی، یہودی نے کہا بس اس اونٹنی کو واپس بھیجیے، میں واپس جاؤں گا اور جا کر اپنی قوم کو اس معجزے کی خبر دوں گا اور میں ان کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گا، اس کے بعد پھر آپ سے یہ اونٹنی ہم برآمد کروائیں گے، اگر آپ کریں گے تو ہم آپ پر یقین لے آئیں گے اور ہم اسلام بھی قبول کریں گے اور میری جتنی بھی پیچھے قوم ہے وہ بھی اسلام قبول کریں گے۔ یہ گئے، چند دنوں کے بعد واپس آئے تو مدینے میں ماحول بہت سوگوار تھا۔ پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا رسالت ماں چلے گئے، رسالت ماں چلے گئے۔ اب جملہ علی والے وصول کریں اور کسی کے لیے جملہ ہی نہیں ہے۔ اب یہودی کو وہ وسیع چاہیے تھے جس کا علم محمد جیسا ہو۔ سلامت رہے، ناتوں کو خدا سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے، جس کا علم مصطفیٰ جیسا ہو، جس کی بات مصطفیٰ جیسی ہو، جس کا چلنا مصطفیٰ جیسا ہو، جس کا علم مصطفیٰ جیسا ہو، جس کا بستر مصطفیٰ جیسا۔
حضور جس کا بستر بھی مصطفیٰ جیسا، جس کا چلنا بھی مصطفیٰ جیسا، جس کا بولنا بھی مصطفیٰ جیسا، جس کی حرکت بھی مصطفیٰ جیسی، جس کا معجزہ بھی مصطفیٰ جیسا. یہودی چلتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا یہاں پر کون حاکم ہے؟ رسالت مآب کے بعد نائب کون بنا ہے؟ کسی نے جا کر کہا وہ فلاں شخص بنا ہے. وہ اسی کے پاس گئے کہ یہ بتاؤ ایک وعدہ تھا جو ہمارا مصطفیٰ کے ساتھ تھا، کہا کون سا وعدہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے توریت میں پڑھا ہوا ہے، ہم نے انجیل میں پڑھا ہوا ہے، ہم نے زبور میں پڑھا ہوا ہے، جو نبیوں کے وعدوں کو یاد نہ رکھے وہ خلیفہ نہیں ہوتا. آباد رہے، سلامت رہے، خدا آپ سب کو سلامت رکھے. وہ خلیفہ نہیں ہوتا. اتنے میں اب جملہ ہے علی والوں کے لیے، میں آخر تک ایک ایک ہاتھ آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، جملہ اتنا حسین ہے. اب یہ وہ مقام تھا کہ یہ یہودی صراط مستقیم پہ تھا، یہ صراط مستقیم پر تھا، اس لیے کہ یہ اکیلا ایمان لایا تھا اور پیچھے جتنے کھڑے ہوئے تھے وہ ایمان لانے والوں میں سے تھے، ابھی لے کر آئیں گے. اگر وہ وعدہ پورا نہ ہوتا تو یہ صراط مستقیم سے پھٹک جاتا. یہ جاننے ہی والا تھا کہ کسی سچے صحابی نے ہاتھ پکڑ کے کہا آ میں تجھے صراط مستقیم کے گھر لے کر جاتا ہوں. سامنے دروازہ ہے مولا کائنات کا، دکل بات کی مولا کائنات باہر ہے. اس سے پہلے اب علی والوں کا امتحان ہے، مجھے نہیں معلوم آپ خاموش ہو گئے یا ساتھ والے سے پوچھے گا اس کا مطلب کیا ہے بھائی. یہ جملہ پڑھا گیا ہے، یہ جتنے اداس ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جملہ آپ کے لیے ہے. جیسے ہی دکل بات کیا مولا کائنات باہر آئے. اس سے پہلے کہ کوئی یہودی بات کرتا مولا نے فرمایا سن تو رسول کے وعدے کے مطابق اپنی اونٹیاں لینے آیا ہے نا؟ جو اپنی اونٹیاں لینے آیا ہے، بالکل مولا میں اپنی اونٹیاں لینے آیا. تو مولا نے کہا سلیمان لے کر چلو، اور وہ پہاڑ کے درمیان میں جہاں رسالت مآب لے کر گئے. گویا خلیفہ کو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کہاں بیٹھا تھا، نبی کہاں اٹھا تھا، کلام کیا ہوا تھا، بات کیا ہوئی تھی. کہا وہاں پر لے کر چلو. جناب سلیمان اسی پہاڑ کے قریب پہنچے. اب تو پہنچے تو پیچھے مولا کائنات آ گئے. ویسے ہی نماز پڑھی جیسے مصطفیٰ نے پڑھی تھی. 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد دعا کی. دعا کرنے کے بعد جیسے ہی دعا کی تو پہاڑ میں سے پہلے ایک اونٹنی باہر آئی، پھر دوسری اونٹنی باہر آئی، پھر تیسری اونٹنی باہر آئی. 7 اونٹنیاں جب باہر آ گئی انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو بھی سچا ہے. سلامت رہے، آباد رہے، نعتوں کو خدا سلامت رکھے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو بھی سچا ہے، تیرا رسول بھی سچا ہے، تو بھی سچا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے پہلے پہنچے. جملہ ہی ایسا ہے، تو بھی سچا ہے، تیرا رسول بھی سچا ہے، اور تیرا بتایا ہوا اللہ بھی سچا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام سچا ہونا تو اللہ کا بھی پتہ چل جاتا ہے. بلند تر صلوات. کائنات اگر یہ معجزہ نہ دکھاتا حضور، اگر مولا کائنات یہ معجزہ نہ دکھاتا تو وہ یہودی بھی بھٹک جاتا، قوم بھی بھٹک جاتی. مگر معجزہ دکھایا تو انہوں نے کہا تو بھی سچا ہے، تیرا رسول بھی سچا ہے، اور تمہارا بتایا ہوا اللہ بھی سچا ہے. جب یہ جملہ کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام سچا ہو تو وہ بھاگا نہیں کرتا. حضور ایسے ہی ہے. حضور یہ جملہ آپ کے لیے میں نے روک دیا، آپ خاموش ہو کر بیٹھے. یہ جملہ فقط آپ کے لیے میں نے روکا، کسی کے لیے نہیں روکا. یہ آپ دیکھو فرنٹ پہ بیٹھ کے آپ بالکل خاموش ہو کر بیٹھے. لیکن ایک بادشاہ تھا، بادشاہ. مجھے جملہ یاد آ گیا، میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. بادشاہ تھا، ایک بادشاہ. بیٹا میری طرف دیکھ، اس بیٹے میری طرف، بیٹا بالکل میری طرف دیکھ، موبائل چھوڑ. ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک لڑکا ہے. اس نے آ کر کہا کہ مجھے نا ایک اسد بھائی نوکری کی ضرورت ہے. اس نے کہا میرے پاس کوئی نوکری نہیں ہے تو یہاں سے نکل جاتا. اس نے کہا دیکھ میں بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا دانا ہوں، تو مجھے رکھ لے. اس نے کہا یہ میرے پاس گھوڑوں کی جگہ ہے، یہاں پر میرے گھوڑوں کی حفاظت کر سکتا ہے تو یہاں رہ لے. تو اگر تو عقل مند ہوا، دانا ہوا تو تو اپنی منزل کو خود پہنچ جائے گا. تو اب اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اس نے رہنا شروع کر دیا. 1 سال کے بعد بادشاہ جنگ ہار کے واپس آیا. اس نے کہا تو کہتا تھا میں بڑا عقل مند ہوں، بڑا دانا ہوں، بڑا علم ہے میرے پاس، یہ بتا میں جنگ کیوں ہار جاتا ہوں؟
یہ جتنے سوئے ہوئے نا حضور، یہ جملہ آپ کے لیے ہے. کہا کہ یہ بتا میں جنگ کیوں ہار جاتا ہوں؟ اس نے کہا بادشاہ جان کی امان ہے تو تجھے بتاؤں. اس نے کہا بتا. اس نے کہا بادشاہ بات یہ ہے کہ جب بھی تو جنگ پہ جاتا ہے تیرا گھوڑا بھاگ جاتا ہے، جب بھی تو جنگ پہ جاتا ہے تیرا گھوڑا بھاگ جاتا ہے، جب بھی تو جنگ پہ جاتا ہے تیرا گھوڑا بھاگ جاتا ہے. بادشاہ جو تیرا گھوڑا ہے نا یہ نسلی نہیں ہے. اس نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اس نے کہا جس سے لیا جا کر پوچھ. وہ گیا اور جا کر اس نے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ جو مجھے گھوڑا دیا یہ نسلی ہے؟ اس نے کہا بادشاہ جان کی امان ہے. اس نے کہا جان کی امان ہے. اب دیکھیں یہ رہی سب سے کوئی آپ کو قصہ کہانی نہیں سنا رہا. پرانے عزادار اس جملے پر ضرور بولیں گے اس لیے کہ ہر بات سے ایک تاریخ جڑی ہوئی ہے. اس نے کہا یہ بتا یہ نسلی ہے؟ اس نے کہا یہ نسلی نہیں ہے. ایسے ہی ہم جا رہے تھے راستے میں ایک گھوڑا تھا، اس کا یہ گھوڑی تھی، ایک اس کا بچہ مرا پڑا تھا یہ، اور ساتھ میں ایک اور بچہ تھا. 2 بچے تھے. ایک کو ہم نے اٹھایا گھر لائے پالا پوسا خوبصورت تھا تجھے دے دیا. بادشاہ یہ نسلی نہیں ہے. وہ پلٹ کے واپس گیا. اب علی والے جتنے یہاں پر بیٹھے ہو نا پرانے عزادار وہ ضرور بولیں گے. اس نے کہا یہ تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ میرا گھوڑا نسلی نہیں ہے. تجھے کیسے پتا چلا کہ میرا گھوڑا نسلی نہیں ہے؟ اس نے کہا بادشاہ جب بھی تو جنگ پہ جاتا تھا تیرا گھوڑا بھاگ جاتا تھا، جب بھی تو جنگ پہ جاتا تھا تیرا گھوڑا بھاگ جاتا تھا. بادشاہ یاد رکھ جانور ہو یا انسان جو جنگ سے بھاگ جائے وہ نسلی نہیں ہوتا. آواز سلامت رکھ. اس نے کہا اچھا بھائی بات یہ ہے کہ یوں کرو کہ تم میرے محل میں رہنا شروع کر دو، ساتھ میری رانی کا محل ہے اس کا بھی خیال رکھنا. تو اس نے رہنا شروع کر دیا. کچھ دیر کے بعد 1 سال کے بعد اس نے کہا یہ بتا میری رانی کیسی ہے؟ اس نے کہا بادشاہ جان کی امان ہے. اس نے کہا جان کی امان ہے. اس نے کہا یہ بتا میری رانی کیسی ہے؟ اس نے کہا بادشاہ جو تیری رانی ہے نا یہ بھی نسلی نہیں ہے. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ اس نے کہا بادشاہ تو اپنے ساس سسر سے جا کے پوچھ لے. اب وہ وہاں پر گیا. اس نے ساس سسر کو کہا کہ بھائی آپ بتائیے، آپ کو کہہ بھی کچھ نہیں سکتا تو آپ بتائیے جو رانی دی ہے یہ رانی جو ہے آپ کی ہی بیٹی ہے؟ اس نے کہا بادشاہ جان کی امان ہے. اس نے کہا بالکل جان کی امان ہے. اس نے کہا بادشاہ بات یہ ہے کہ تو چھوٹا سا تھا، ہماری بیٹی بھی چھوٹی سی تھی، تم دونوں کا عقد طے ہو گیا. کچھ دیر کے بعد ہماری بیٹی مر گئی. اب ہم نے تجھ سے مال بھی لینا تھا، دولت بھی لینی تھی. میں نے پورا جملہ نہیں پڑھنا، 2 ہاتھ بلند ہو گئے تو میرے لیے کافی ہے. میں نے پورا جملہ نہیں پڑھنا، علی والے پہنچ جائے کہ جملہ کیا کہنے جا رہا ہوں. اس نے کہا ہم نے تجھ سے مال بھی لینا تھا، دولت بھی لینی تھی. ہم نے کسی کی بیٹی لی، اسے پالا پوسا اور تیرے حوالے کر دیا. تیرے ساتھ شادی اس لیے کی ہے کہ تجھ سے مال بھی لینا تھا، دولت بھی لینی تھی. تاریخ جا کے پڑھ لو، بڑے بڑے لوگوں نے مال لینے کے لیے آواز رہے سلامت رہے. میں آپ کو خدا کی قسم سلام کرتا ہوں. اس نے سمجھ گیا. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو رانی ہے نا یہ نسلی نہیں ہے. وہ پلٹ کے واپس گیا. اس نے کہا بھائی بات تو پتا چل گئی کہ میری رانی جو ہے جو یہ نسلی نہیں ہے. اگر تو یہ بتا تجھے کیسے پتا چلا کہ میری رانی نسلی نہیں ہے؟ اس نے کہا بادشاہ بات یہ ہے کہ جب بھی تو باہر جاتا تھا علی والے اگر جاگ رہے ہیں تو یہ علی والوں کے لیے ہی نکتہ ہے اور اشارہ بھی علی والوں کے لیے ہی ہے. اور اب اس نے کہا یہ بتا تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا بادشاہ بات یہ ہے جب بھی تو جنگ پہ جاتا تھا تیری رانی باہر نکل جاتی تھی، جب بھی تو جنگ پہ جاتا تھا تیری رانی باہر تجھ سے پوچھے ہوئے بغیر ہی باہر نکل جاتی تھی. اس نے کہا بادشاہ یاد رکھ جو عورت مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جائے وہ نسلی نہیں ہوتی. اچھا کچھ لوگ خاموش ہو گئے. آپ کے لیے میں نے جملہ روکا اسد بھائی، میں نے جملہ اس لیے روکا ہے کہ کچھ لوگ خاموش ہو گئے. آپ کو لگ رہا ہے کہ رئیس صفدر کو قصہ کہانی پڑھ رہا ہے. جناب ہاجرہ جب ان کے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ شیطان آیا. اس نے آ کر کہا جناب ہاجرہ سے آپ باہر نکلیے، اپنے بچے کو بچائیے، ابراہیم اسماعیل کا قتل کرنے جا رہا ہے. جناب ہاجرہ نے پتھر اٹھایا اور مارا. کہا نکل جا تو مردود ہے، تو شیطان ہے. کہا میں تو مردود ہوں، میں تو شیطان ہوں. یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں مردود شیطان ہوں؟ کہا سن، جو شخص نبی کی زوجہ کو گھر سے باہر لے آئے وہ شیطان ہوتا ہے، وہ شیطان ہوتا. اس لیے کہ یہ نسلی خاتون تھی، یہ نسلی خاتون تھی جناب ہاجرہ، اس لیے گھر سے باہر نہیں آئے جب تک کہ ان کے مرد نے کبھی اجازت نہیں دی. وہ اپنے گھر سے باہر نہیں آئے. اب بادشاہ نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، تو بڑا عاقل ہے، بڑا تو عقل مند ہے، دانا ہے، تیرے پاس بڑا علم ہے. ایسا کر تو میرے محل میں رہنا شروع کر، میرے پاس آ جا. وہاں پر میرے پاس رہا تھا. اس نے وہاں پر رہنا شروع کر دیا. جملہ علی والوں کے لیے وہ شروع کرے. بس 2 3 جملے اور آپ کے حوالے کرنے ہیں.
اب اس نے وہاں پر رہنا شروع کر دیا. کچھ دیر کے بعد بادشاہ نے کہا کہ تجھ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا پوچھو. اس نے کہا یہ بتا میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ بادشاہ سے کہا کہ بھئی اگر جان کی امان ہے تو بتاؤ. اس نے کہا جان کی امان. اس نے کہا بادشاہ تو بھی نسلی نہیں ہے, تو بھی نسلی نہیں ہے. اس نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا اپنے باپ سے پوچھ لے, جا کے ماں سے پوچھ لے. وہ باپ کے پاس گیا اور ماں کے پاس گیا, کا ہاتھ باندھے اور کہا کیا آپ میرے ماں باپ ہیں, یہ بتائیے کہ میں نسلی ہوں یا نہیں. تو کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ ہم تو تھے ہی بے اولاد, ہمارے پاس تو اولاد تھی ہی نہیں. ہم جا رہے تھے, راستے میں بڈریا تھا جو بھیڑ بکریاں چراتے ہیں, بڈریا تھا, وہ بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا. اس کے جھولے میں بڑا خوبصورت ایک بچہ پڑا ہوا تھا. ہم نے کہا تو پیسے لے لے اور یہ بچہ ہمیں دے دے. لیا, پالا, پوسا اور بیٹا تجھے بادشاہ بنا دیا. وہ پلٹ کے واپس گیا. اس نے کہا یہ بتا میں تو نسلی نہیں مگر تجھے کیسے پتا چلا کہ میں نسلی نہیں ہوں؟ اس نے کہا بادشاہ بات یہ ہے کہ جب پہلی بار میں نے تیرا معاملہ حل کیا تھا تو نے انعام میں میرے پاس بھیڑ بکریاں اور گوشت بھیجا تھا. مجھے اس دن ہی پتا چل گیا تھا تو بادشاہ کا بچہ نہیں ہے, تو بادشاہ کا بچہ نہیں ہے, تو بڈریے کا بچہ. اس نے کہا اور بتا تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا ایک بادشاہ تیرے پاس آیا تھا اور تو نے ہیرے جوہرات اسے انعام میں دیے تھے. جب بادشاہ سے ملاقات کرتا ہے تو وہ اس کو ہتھیار دیتا ہے, جواہر نہیں دیتا. کیا دیتا ہے؟ ہتھیار دیتا ہے, جواہر نہیں دیتا. آپ کو لگ رہا ہوگا رحیم صفدر آپ قصہ کہانی نہیں پڑھا. جنگ احد تھی, علی جنگ لڑ رہے تھے. جنگ کرتے کرتے علی کی تلوار ٹوٹی. علی بادشاہ تھے, اس نے مصطفیٰ بادشاہ کی طرف دیکھا. مصطفیٰ بھی بادشاہ تھے تو اس نے اس بادشاہ کی طرف دیکھا, وہ بھی بادشاہ تھا. تو اس نے ملائکہ کے بادشاہ جبرائیل کی طرف دیکھا اور کہا جبرائیل جنت سے ذوالفقار کو لے کر جاؤ اور ایسے نہ جانا بلکہ اس کی شان میں بھی قصیدے کہنا, اور جس کے لیے لے کر جا رہے ہو اس کی شان میں بھی قصیدے کہنا. جیسے ہی ملائکہ کا سردار نیچے اترا, اس نے پہلے علی کی شجاعت کو دیکھا, پھر علی کی بہادری کو دیکھا, پھر ذوالفقار کو دیکھ کر بے اختیار کہا شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار. آباد رہے, خدا آپ سب کو سلامت رکھے. تاج ہو امام زمان. میرے عزیزوں, وسیع کا ہونا لازم اس لیے زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ آپ کے ہمارے جملے کریں گے. وسیع کا ہونا اس لیے لازم ہے کہ کہیں امت بھٹک نہ جائے, امت گمراہ نہ ہو جائے, کہیں بھٹک نہ جائے. اور جب بھی ضرورت پڑے تو مصطفیٰ کے خلفاء آگے, 12 خلفاء جو مصطفیٰ میں سے خلق کیے گئے, سلوات پڑھیں گے محمد والے میری آواز سے بلند تر سلوات پڑھیں. محمد اور میرے عزیزوں, یہ مجلس جس مقصد کے لیے رکھی گئی, استقبال محرم میں یہ آپ پہ لازم ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے کپڑے نئے ہوں. آپ کو مجلس میں ایسے آنا ہے کہ دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ اس کا کوئی مر گیا ہے. آپ کو ایسے آنا ہے جیسے آپ کا کوئی مر گیا ہے. آپ کو ایسے آنا ہے غربت کی حالت میں آنا ہے. آپ کو سج کے نہیں آنا, نئے کپڑے پہن کے نہیں آنا. صاف ہو آپ کے کپڑے اور آپ آئیں, باوضو آئیں. اگر عالم اسلام کو کوئی فرد آپ کے ساتھ آتا ہے تو سب سے پہلے خود وضو کیجیے, پھر عالم اسلام کے فرد کو کہیے کہ بھائی آپ اپنے حساب سے وضو کریں, اس لیے کہ ہم پاکیزہ جگہ پر جا رہے ہیں جہاں پر آل محمد آتے ہیں. میرے عزیزوں, استقبال محرم ہے اور جتنے بھی عالم اسلام کے فرد آتے ہیں وہ ہمارے مہمان نہیں ہیں. یہ سب پہ واضح ہو جانی چاہیے بات کہ جو عالم اسلام کے فرد آ رہے ہیں وہ ہمارے مہمان نہیں, وہ حسین کے مہمان ہیں, وہ مولا حسین کے مہمان ہیں اور ہم مولا حسین کے خادم ہیں. ہمیں ان کی تب تک خدمت کرتی رہنے ہیں جب تک کہ وہ حر نہیں بن جاتے. آپ کو خدمت کرتے رہنا ہے اور یہ تا قیامت یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا جب تک کہ ان میں سے آخری حر نہیں آ جاتا, اور آپ کو خدمت کرتے رہنا ہے. اور میرے عزیزوں, وہ وقت آ گیا کہ آل محمد اپنے گھر سے جانے کے لیے تیار تھے.
آپ نے آرام سے جملہ سنا، جنہوں نے ہائے کی پاک زہرا آپ سے راضی ہو جائے، اس لیے کہ آپ تو آج آئے ہیں نا، کل زہرا نے لکھ رکھا تھا اس مقام پہ یہ ماتم کرے گا، یہاں پر آ کے یہ گریہ کرے گا، یہ بلند آواز سے روئے گا، اور میرا پورا کلام اس کے لیے ہے میرے عزیزوں کہ امام نے فرمایا جو بھی بلند آواز سے روتا ہے ہمارے مجلس میں وہ ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، اور میرا پورا کلام بھی ان کے لیے ہے جو آل محمد کے امر کو زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ آل محمد کہ جو اپنے گھر سے چلنے کا ارادہ کر چکے تھے، وہ حسین مظلوم میرے عزیزوں جس کو ہائے کرنا نہیں نا یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور میرے عزیزوں اپنی دعائیں امام زمانہ کے حوالے کر دیا کرو، مولا ہمارے پاس گھر نہیں ہے، مولا ہمیں گھر عطا کر دیجئے، مولا ہماری یہ مشکل ہے، ہمیں ملازمت نہیں مل رہی، مولا ہمیں یہ ملازمت مل جائے، جس کی جو دعا ہو وہ امام زمانہ کے حوالے کر دیا کرو، تمہارا مقصد بس یہ ہو کہ زہرا خوش ہو کے یہاں سے جائے کہ میرے حسین پہ اتنا گریہ کیا گیا، اتنا ماتم کیا گیا، زہرا آپ سے راضی ہو جائے میرے عزیزوں۔ وہ حسین کے جو چلنے کا ارادہ کرتا تھا تو گھر سے حسین جانے لگے نانا کے روضے پر، جب نانا کے روضے پر جانے لگے تو ایک بار ایک حجرے سے آواز آئی، حسین تنہا نہ جانا، علی کی بیٹی کو بھی ساتھ لیتے جا۔ اجرکم اللہ پاک زہرا آپ سے راضی ہو جائے، آپ کی آوازیں آہستہ آہستہ بلند ہو جائے، اس لیے کہ استقبال محرم ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ کل تم زندہ رہو گے یا نہیں رہو گے، تمہیں نہیں معلوم ہے، ہو سکتا ہے میری آخری مجلس ہو سکتا ہے آپ کی آخری مجلس ہو میرے عزیزوں، ہائے حسین کہتے رہنا۔ حسین چل دیے اپنی بہن کو ساتھ لے کر، ایک چھوٹا سا قافلہ ایک بار رسول اللہ کے روضے پر پہنچا، رسول اللہ کے روضے پر حسین نے خود کو بے اختیار گرا کے کہا، نانا یہ وہی گلیے ہیں جہاں پر تم اپنے اوپر سوار کیا کرتے تھے، نانا یہ مدینہ اب رہنے کے قابل نہ رہا۔ میرے حسین کلام کرتے رہے اور کلام کرتے کرتے حسین غش کھا گئے، ایک بار اب جو غش سے حسین ہوش میں آئے تو بہن نے ہاتھ پکڑ کے کہا، بھیا اگر نانا کے روزے سے رخصت ہو گئے تو ذرا ماں کی قبر کی طرف چلتے تھے۔ اجرکم اللہ پاک زہرا تم سے راضی ہو جائے، آل محمد تم سے راضی ہو جائے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ در زہرا پر پہنچا، جیسے ہی قبر پہ پہنچا زینب نے خدا کی قسم بے اختیار اپنے آپ کو ماں کی قبر پہ گرا دیا اور کہا، اماں تیری بڑی یاد آتی ہے، اماں وہ وقت آ گیا کہ حسین جا رہا ہے، میں نے 3 جمادی الثانی کو اماں تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جہاں حسین جائے گا زینب ساتھ جائے گی۔ اب جو زینب ہٹی ہے ایک بار حسین نے خود کو ماں کی قبر کے اوپر گرا دیا۔ جملہ خدا کی قسم اتنا قیامت کا ہے، اگر میں پڑھوں تو خدا کی قسم قیامت آ جائے، اس لیے کہ حسین نے کہا، اماں یہ وہی مدینہ نہیں ہے کہ جہاں پر نانا رسول اللہ تیرے دروازے پہ کھڑے ہو کر انما یرید اللہ کی آیت پڑھا کرتے تھے، اماں مجھ پہ وہ قیامت آ گئی کہ وہ جو آیت نانا پڑھا کرتے تھے مسلمان وہ آیت بھول گئے، یہ مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا۔ کہ اماں جب میں اس گلی سے گزرتا ہوں جہاں سے ایک بار تجھے گزارا گیا تھا، وہ میں جب گلی دیکھتا ہوں تو اماں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، جس گلی میں ماں تجھے لکڑیوں کے ساتھ مارا گیا تھا۔ اجرکم اللہ پاک زہرا تم سے راضی ہو جائے، جو گریہ کر رہے ہو، جو ماتم کر رہے ہو، آل محمد تم سے راضی ہو جائے۔ یہ قافلہ اٹھا اور ایک بار سنو کہ کس کی قبر پہ گئے، حسین اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کی قبر پہ آ گئے۔ پڑھو جملہ جتنے مادے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، حسین نے 4 پتھر اٹھائے اور اپنے سینے کے ساتھ لگا کے کہا، اے بھیا حسن 10 سال ہو گئے تجھے زہر ملے ہوئے، لیکن آج بھی تیری قبر کے پتھر بڑے گرم ہیں۔ آل محمد تم سے راضی ہو جائے، جیسے گریہ کر رہے ہو، پاک زہرا تم سے راضی ہو جائے۔ حسین نے کہا، بھیا میری بڑی حسرت تھی کہ تم بھی میرے ساتھ چلتے، لیکن بھیا تیری ایک نشانی لے کر جا رہا ہو جس کا نام قاسم ہے، لیکن اے بھیا ایسی قربانی یہ پیش کرے گا کہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ حسین چلتے ہوئے ایک بار نانی ام سلمہ کے دروازے پہ آئے، دق الباب کیا، جیسے دق الباب کیا نانی ام سلمہ نے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ اب جو دیکھا تو حسین سامنے کھڑے تھے، ہائے کر دینا تمہیں چادر زہرا کا واسطہ ہے۔ حسین نے ایک بار روتے ہوئے کہا، نانی ام سلمہ حسین غریب کا آخری سلام۔
ایک بار آخری نام آیا، آخری سلام آیا، کہا اے حسین تو حسن کا بھائی ہو کر خود کو غریب کیوں کہتا ہے؟ کہا اس لیے کہ حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ یہ نام آیا مدینہ چھوڑنے کا۔ کہا حسین کہاں جا رہے ہو؟ تو کربلا کی طرف جائے گا، لیکن حسین یہ بتا جہاں تو جا رہا ہے حسین وہاں کی چھاؤں کیسی ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں؟ وہاں کے لوگ عزت تو کرتے ہیں، بیٹیوں کا خیال تو کرتے ہیں، یہ بتا وہاں پر پانی ہے یا نہیں ہے؟ کہا نانی ام سلمہ کیا دیکھنا چاہیں گے کہ وہاں کا ماحول کیسا ہے؟ کہا بتاؤ۔ ایک بار ام سلمہ نے دیکھا ایک صحرا ہے جس میں خون بہ رہا ہے۔ تم نے آرام سے جملہ سن لیا، یہ ایک صحرا ہے جہاں پر خون بہ رہا ہے، ایک کڑیل جوان ہے جس کے سینے میں برچھی لگی ہوئی ہے، اور ایک جوان ہے وہ فرات کے قریب ہے جس کے دونوں بازو ہی کٹ چکے ہیں۔ ایک بار کا حسین یہ کون ہے کہ جس کے سینے میں برچھی ہے؟ کہا اماں ذرا غور سے دیکھیے یہ میرا جوان علی اکبر ہے کہ جس کے سینے میں برچھی لگی ہوئی ہے۔ اور ہاں کہا یہ بتا کہ یہ کون ہے جس کے جسم میں تیر لگے ہوئے ہیں؟ کہا یہ میں حسین ہوں کہ جس کے پورے بدن میں تیر لگے ہوئے ہیں۔ سلام کیا حسین نے اور حسین کربلا کی طرف چل دیے۔ میرے عزیزوں اب ذکر ہونے جا رہا ہے اس عباس کا کہ جس عباس کے ہوتے ہوئے آل محمد پریشان نہیں ہوتے تھے۔ وہ قافلہ جب چلا ہے میرے عزیزوں، جب قافلہ چلا ہے نا 28 رجب کو 2 محرم کو کربلا میں پہنچا۔ یہ بچے ہیں علم اٹھاتے ہیں، یہ بچے علم سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن پوچھو کبھی بچے محبت علم سے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جب یہ 28 رجب کو قافلہ چلا تھا نا تو 2 محرم کو پہنچا تھا کربلا میں۔ پورے راستے میں جب بچوں کو پیاس لگتی تو کہتے چچا عباس بڑی پیاس لگی ہوئی ہے، چچا عباس بڑی پیاس لگی ہوئی ہے۔ جو بھوک لگتی بچوں کو تو بچے کہتے چچا عباس بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، اور عباس خدا کی قسم ایسے 2 ہاتھ بڑھا کے کہتے لو بچوں یہ حاضر ہے۔ اسی لیے عباس کی حاضری بنائی جاتی ہے نا کہ لو بچوں یہ حاضر ہے۔ اب جو حسین کا یہ سپہ سالار پہنچا کربلا میں تو خدا کی قسم وہ وقت آ گیا غربت کا کہ حسین کے انصار جا رہے ہیں اور کٹ کٹ کے واپس آ رہے ہیں۔ حسین کے سکھائے ہوئے عباس کے سکھائے ہوئے جا رہے ہیں اور کٹ کٹ کے واپس آ رہے ہیں۔ اس وقت قیامت آ گئی کہ جب خیمے میں قاسم کے ٹکڑے آ گئے۔ پاک زہرا تم سے راضی ہو جائے، اہل محمد تم سے راضی ہو جائے، کم سے کم اپنے سینوں پہ ہاتھ مارو، اس لیے کہ علم عباس ابھی آنے ہی چاہتا ہے۔ جب مولا کا عباس کا علم آئے گا نا ایسے حسرت نہ رہ جائے آقا۔ کہا کہ آپ تو اجازت دے دیجئے۔ حسین نے ایک بار عباس کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور لگا کے کہا عباس میں تمہیں بھلا کیسے جانے دے سکتا ہوں، تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو۔ عباس نے پہلے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھ کے کہا آقا وہ لشکر رہا ہی کہاں ہے جس کا عباس سپہ سالار تھا؟ عباس تم ہو تو سید زادیوں کی آس بندھی ہوئی ہے، عباس تم ہو تو بچوں کی آس بندھی ہوئی ہے، عباس تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ ایک بار عباس نے سر کو جھکایا، ایک خیمے کے قریب سے گزر رہے تھے، خیمے کے اندر سے چھوٹی سی بچی 4 برس کی بچی کی آواز آ رہی تھی اماں بڑی پیاس لگی ہوئی ہے، اماں دیکھیے زبان میں کانٹے پڑ چکے ہیں، اماں دیکھیے نا علی اصغر کی زبان چپک چکی ہے، اماں مجھے بڑی پیاس لگی ہوئی ہے۔ عباس نے ایک بار کہا خدا کی قسم قیامت کا جملہ یہ ہے کہ عباس نے کہا سکینہ بیٹا ذرا باہر آؤ۔ سکینہ باہر آئی، تم آرام سے جملے سن رہے ہو کیا قیامت ہوگی اس وقت کربلا میں کہ جب آل محمد کے بچے بلک رہے تھے پانی کے لیے۔ ایک بار کہا باہر آؤ، سکینہ کو اپنے ساتھ لیا، گود میں اٹھایا، کہا سکینہ بیٹا پیاس لگی ہوئی ہے۔ سکینہ نے جب اور کہا چچا عباس دیکھو میری زبان میں کانٹے پڑ چکے ہیں۔ کہا میری زبان تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے بھیا علی اصغر کی زبان ساتھ چپک چکی ہے۔ کہا سکینہ جاؤ اندر جاؤ اور مشکیزہ لے کر آؤ۔ سکینہ اندر گئی، دوڑتی ہوئی مشکیزہ لے کر آئی۔ ایک بار عباس نے سکینہ کو اٹھایا اور حسین کے خیمے میں داخل ہو گئی۔ بس 2-3 جملے پڑھنے ہیں، تمہارے گھروں میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہو گئے، جب چھوٹے چھوٹے بچے پانی مانگتے ہو تو فوراً پانی لا کر دیا جاتا ہے، مگر یہ آل محمد پر قیامت یہ ہے کہ پانی 3 دن ہو گئے ختم ہو چکا، بچی بہت پیاسی تھی۔ عباس ایک بار حسین کے خیمے میں داخل ہوئے، حسین نے دور سے دیکھ کے کہا سکینہ بس اتنا بتا دو اگر چچا عباس واپس نہ آئے تو کیا کرو گے؟
अजरकुम अल्लाह पाक ज़रा तुमसे राजी हो जाए जो गिरिया कर रहे हो, आले मोहम्मद तुमसे राजी हो जाए। कहा सकीना बचाओ, क्या करोगी? 2 बार हुसैन ने पूछा। एक बार सकीना ने कहा बाबा बड़ी प्यास लगी हुई है। एक बार हुसैन ने कहा अच्छा अब्बास जंग की इजाजत नहीं है, अब्बास एक नेज़ा दिया जाएगा, उसके साथ ही जंग करनी होगी, अगर हो सके तो पानी ले आना। अब्बास जाने लगे तो कहा अब्बास अलम तुम्हें आज मैं नहीं दूंगा, अली की बेटी देगी। तुमने आराम से जुमला सुन लिया, अली की बेटी देगी। इधर से अली की बेटी को बुलाया गया। जैसे ही अली की बेटी आई, एक बार कहा अब्बास लो ये अलम तुम्हारे हाथ में। लेकिन अब्बास जाने से पहले एक तुमसे बात करना चाहती हो। 19 रमजान की शब थी, हर रोज बाबा मेरा पेशानी चूमा करते थे, हर रोज मेरी पेशानी पे बोसा दिया करते थे। उस दिन भी बाबा ने मुझे बुलाया, मैं बाबा के करीब आई, मुझे था कि मेरे बाबा मेरी पेशानी पे बोसा देंगे, मगर लड़खड़ाते हुए बाबा ने हाथों से एक बार मेरे शानों से चादर को हटाया, मेरी कलाइयों पे बोसा दिया, मेरे शानों पे बोसा दिया। मैंने कहा बाबा आगे तो मेरी पेशानी पे बोसा दिया करते थे, बाबा आज मेरे शानों पे बोसा क्यों दे रहे हो? एक बार अली ने रोते हुए कहा ज़ैनब मेरे जाने की देर है, ये शानों पे ताजियाने मारे जाएंगे, ये ताजियाने मारे जाएंगे। उस वक्त मैंने कहा था कि जिसका अब्बास जैसा भाई हो, किसी की क्या मजाल है, लेकिन अब्बास तुम जा रहे हो। ज़ैनब को यकीन हो गया कि अब चादर सर पे नहीं रहेगी, अब ज़ैनब को यकीन हो गया। अब्बास चल दिए, बड़े कड़े हमले करते रहे, अब्बास बड़े हमले करते रहे। एक बार अब्बास फौरात में उतर गए। मेरे अजीजों हो सके तो अपने सीनों पे हाथ मार लेना। फौरात में जब अब्बास उतरे हैं तो अली अकबर ने कहा बाबा अब्बास चचा अब्बास नजर नहीं आ रहे, महसूस होता है कि पानी आने ही वाला है। एक बार अब्बास ने मश्क भरी और मश्क भर के अब्बास लेकर चले, गाजरिया की तरफ से जा रहे थे और घोड़े से कलाम ये कर रहे थे एक घोड़े जितना जल्दी हो सकता है मुझे खैमों तक ले जा, इसलिए कि वहां पर सकीना प्यासी बैठी हुई है, इसलिए कि अली असगर बड़ा प्यासा है, जितनी जल्दी हो सकता है मुझे खैमों तक ले चल। अब्बास बड़ी तेजी से जा रहे थे। पिछले साथ ने कहा अगर अब्बास खैमे में पहुंच गए तो कयामत हो जाएगी, ये हमसे जंग जीत जाएंगे। एक बार जालिम किसी को भेजा, जाओ छुप के हमला करो, तुम्हें चादर ज़हरा का वास्ता हाय जरूर करना। इस जालिम ने छुप के तलवार निकाली, अब्बास के बाजू में लगी, अब्बास का दायां शाना कट के जमीन पर गिरा। अब्बास ने मश्क को दूसरे हाथ में संभाला, इधर से एक और जालिम आगे बढ़ा, उसने दाहिने हाथ में तलवार मारी, अब्बास का दायां हाथ भी बायां हाथ भी कट गया। अब मुझसे पूछो कि अब्बास ने मश्क कहां रखी हुई थी? अब्बास ने मश्क अपने दांतों में ली हुई थी, इसलिए कि मश्क पर तीर न चले। एक बार एक जालिम ने लोहे का गुर्ज उठाया, अब्बास के सर में मारा, अब्बास का सर शिगाफ्ता हो गया। अब्बास जैसे ही झुकने लगे, सामने से एक तीर चला, सनसनाता हुआ मश्क में जाकर लगा। अब्बास ने जोर से कहा घोड़े अब खैमों की तरफ नहीं, अब फौरात को चल। अब जो अब्बास वापस जा रहे थे, अब जिसका जितना जी चाहा उतना मारा है। कोई गुर्ज मार रहा था अब्बास को, इसलिए कि अब्बास के पास हाथ जो नहीं थे, कोई गुर्ज मार रहा था, कोई तीर मार रहा था, कोई नेज़े मार रहा था। एक बार अब जो अब्बास जीन से जमीन पे आए, इतनी वफा की है अब्बास ने, एक बार तड़प के कहा आका हुसैन मेरा आखिरी सलाम। अजरकुम अल्लाह पाक ज़रा तुमसे राजी हो जाए जो गिरिया कर रहे हो, आका मेरा आखिरी सलाम। अब्बास ने ये नहीं कहा आका मेरी मदद को आइए, इसलिए कि अब्बास ने वफा की है। इधर से हुसैन ने चलना शुरू किया। मुझे चादर ज़हरा की कसम है, हुसैन हमले भी कर रहे थे और देख भी रहे थे, वो सकाए सकीना तड़प रहा है, वो हमारा अलमदार तड़प रहा है। एक बार उस वक्त कयामत हो गई कि जब हुसैन को ठोकर लगी, हुसैन ने नीचे देखा, हुसैन का कलेजा फट गया, इसलिए कि अब्बास का दायां बाजू कट के जमीन पे गिरा और आगे गए। हुसैन का कलेजा फट गया, इसलिए कि दूसरा बाजू भी पड़ा हुआ था। दोनों बाजुओं को उठाया, अपने सीने के साथ लगाया, अब्बास के करीब पहुंचे। अब्बास ऐसे उठना चाहते थे, ऐसे उठना चाहते थे, मगर उठने के लिए हाथ होने चाहिए और अब्बास के हाथ कट चुके थे। एक बार कहा अब्बास लेट जाओ, अब्बास हम आ गए। कहा आका ये गुलाम आपको जहमत
سمجھ نہیں دینا چاہتا ہے۔ کہا عباس ہم آ گئے، اپنے زانوں پہ رکھا عباس کے سر کو، کہا آقا میری 2 وصیتیں ہیں۔ کہا کیا وصیتیں ہیں؟ آخری جملہ کہوں گا تو علم آئے گا، لیکن سنو قیامت کیا ہے۔ کہا میری 2 وصیتیں ہیں۔ کہا کیا وصیت ہے؟ کہا آقا جب میری قبر بنے تو اس پر عباس ابن علی نہ لکھا جائے بلکہ سکائے سکینہ لکھا جائے۔ تم نے آرام سے جملہ سن لیا، اپنے سینوں پہ ہاتھ مارو۔ کہا سکائے سکینہ لکھا جائے۔ کہا دوسری وصیت کیا ہے؟ کہا آقا سب کے لاشیں خیموں میں گئے ہیں لیکن میرا لاشا خیموں میں نہ جائے۔ اگر میرا لاشا جائے گا تو آقا میں شرمندہ ہو جاؤں گا۔ اپنے سینوں پہ ہاتھ مارو تو جملے پڑھوں گا۔ ایک بار حسین نے کہا اچھا عباس الوداع، یہ کہہ کے ایک بار حسین نے علم کو بلند کیا۔ سکینہ نے کہا بچوں اپنے اپنے کوزے لے کر آ جاؤ، وہ دیکھو میرا چچا عباس آ رہا ہے۔ سب بچے قریب آ گئے۔ ابھی آخری جملہ کہوں گا تو ایک بار علم برآمد ہوگا، لیکن سننا قیامت کیا ہے۔ بچے قریب آ گئے، اب جو جیسے ہی گھوڑا قریب آیا ایک بار سکینہ نے طرف کے کہا بابا میرا چچا کہاں رہ گیا؟ اجر و قبر اللہ پاک جو ہے تم سے راضی ہو جائے۔ کہا میرا چچا کہاں رہ گیا؟ قیامت یہ ہے کہ جب حسین کا سر قلم کر دیا گیا تو ایک بار شمر نے اعلان کر کے کہا مسلمانوں آل محمد کے خیموں کو لوٹ لو، خبردار زینب کے خیمے میں کوئی نہ جائے، وہ خیمہ لوٹنے میں خود آ رہا ہو۔ اجر و قبر اللہ پاک جو ہے تم سے راضی ہو۔ جیسے ہی علی کی بیٹی کے خیمے میں داخل ہوا ایک بار زینب نے کہا اے شمر میرے قریب نہ آنا، میں علی کی بیٹی ہوں۔ اے شمر میرے قریب نہ آنا، میں عباس کی بہن ہوں۔ جیسے ہی عباس کا نام آیا اس ظالم نے نیزہ نکالا، علی کی بیٹی کی چادر کو لوٹا اور لہراتے ہوئے عباس کی لاش پہ آگے کہتا ہے عباس اٹھ کے پہچان یہ کس کی رضا ہے؟ عباس آ جاؤ بھائی اکیلا ہے، تنہا مسافر کو لاکھوں نے گھیرا ہے۔ عباس آ جاؤ